12ویں آرٹس و سائنس کے طلباء عزیز، آج ہم نئے سلیبس یوگ بھارتی کے جو 2020-21 کے لیے نئے نصاب کی کتاب مرتب کی گئی ہے، اس کے حساب سے ہم نے کم و بیش حصہ غزلیات کو چھوڑ کر حصہ نظم، اضافی مطالعہ جس میں 4 خاکے اور 13 9 اسباق تھے۔ حصہ نظم میں 9 نظمیں تھیں اور اضافی مطالعے میں 4 خاکے تھے، ان کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اب صرف حصہ غزلیات باقی ہے، جس میں خواجہ حیدر علی تاتش، نواب مرزا داغ دہلوی، جگر مراد آبادی، فضا ابن فیضی اور پروین شاکر کی غزلیں ہیں جو اس کا مطالعہ باقی ہیں۔ لیکن آج کے سبق میں ہم اتنا پڑھنے کے بعد اس بات پر غور کریں گے کہ نئی کتاب کے مشمولات میں جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ ہم نے دیکھا، اس کا ایک سرسری جائزہ لیں گے، تاکہ کتاب کے مشمولات کو پڑھنے کے بعد اور کتاب کو پڑھنے کے بعد ہم اس کا جائزہ لیں کہ نیا نصاب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ عزیز طلباء، 12ویں جماعت میں آپ نے جو کچھ پڑھا، اس جماعت میں آموزش کے لیے نئے طرز کی مشقیں سرگرمیوں کے ساتھ اردو یوگ بھارتی نے آپ کے نصاب میں شامل کی۔ سننے اور مشاہدہ کرنے سے زیادہ عملی طور پر حل کی گئی سرگرمیاں آپ کے ذہن پر دیر پا اثر کریں گی۔ اس کتاب میں ایکٹیویٹی بیس نئی سرگرمیوں کو شامل کیا گیا ہے اور ان کی تعداد بھی زیادہ سے زیادہ رکھی گئی ہے۔ کتاب کی آموزش یعنی لرننگ پروسیس، سیکھنے کے عمل کے لیے اساتذہ کے ساتھ ساتھ آپ اپنے سرپرستوں سے بھی مدد حاصل کیجیے۔ مذکورہ کتاب میں شامل اسباق، نظمیں، مشقی سرگرمیاں، اضافی مطالعے وغیرہ اپنے طور پر پڑھ کر بھی آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ اپنی کوششوں سے ان تمام امور کی خواندگی کریں گے، ان تمام امور کا سمجھیں گے، مطالعہ کریں گے اور ان سے لطف اندوز ہوں گے۔ اردو صرف مضمون کا نام نہیں، اس کا ہماری تہذیبی زندگی سے گہرا رشتہ ہے۔ صحیح نظریے حیات کی تدریجی تشکیل اور سرمایہ فکر میں اضافے کے لیے زبان کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ادب کا مطالعہ حصول مسرت کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں ہمیشہ مادری زبان اردو کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکول میں آپ دیگر مضامین اردو زبان ہی میں پڑھتے رہتے ہیں۔ زبان استعمال کرنے کے تعلق سے معیار اردو زبان پر زیادہ زور دیا جانا چاہیے۔ آپ کو اردو مضمون پر جتنا عبور حاصل ہوگا، دوسرے مضامین کو سمجھنا آپ کے لیے اتنا ہی آسان ہوگا۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ زبان و ادب کے مطالعے کا مؤثر ترین ذریعہ نصابی کتابیں ہوتی ہیں۔ ہمارا مقصد آپ میں خود اعتمادی پیدا کرنا ہے، سیلف کانفیڈنس پیدا کرنا ہے۔ اس کتاب میں شامل سرگرمیوں اور اسباق کو اس انداز سے ترتیب دیا گیا ہے کہ آپ زبان کو بہتر طور پر استعمال کر سکیں۔ اسباق کے انتخاب میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ آپ مختلف ادبی اصناف اور قدیم و جدید ادبی رجحانات سے روشناس ہوں۔ آپ میں صالح معاشرتی نقطہ نظر پیدا ہو اور ادبی ذوق پروان چڑھے۔ ان کے ذریعے نئے علوم و فنون حاصل کرنے کی لگن پیدا ہو اور آپ کی تفہیم، تخلیق، تخیل اور غور و فکر کی صلاحیت میں اضافہ ہو۔ اس مقصد کے حصول کے لیے درسی کتاب میں موجود مشقی سرگرمیوں میں آپ زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ اس کتاب کی آموزش کے دوران آپ کو جو بھی مشکل یا پریشانی محسوس ہو، بلا خوف اپنے استاد کے سامنے اس کا اظہار کریں۔ اس کتاب میں ایسی کئی سرگرمیاں شامل ہیں جن سے آپ بذات خود علم حاصل کرنے کے قابل بن سکیں گے۔
ان سرگرمیوں میں آپ جتنا حصہ لیں گے اتنا زیادہ آپ کے علم میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ عزیز طلباء، باری جماعت کی نئی کتاب یہ پچھلی درسی کتابوں سے قدر مختلف بچوں کے لیے مفت اور لازمی تعلیم کے قانون 2009 کے مطابق اثر نو مرتب شدہ تعلیمی نصاب کی روشنی میں تشکیل علم کے نظریے کے مطابق نیز خصوصی توجہ کے مستحق طلباء کی ضروریات کے پیش نظر تعلیمی سرگرمیوں کو اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ لہذا تدریس کے دوران درج امور کا خاص خیال رکھا جائے گا، جس سے طلباء سیکھنے اور سکھانے کے عمل نافع بخش ہوگا۔ طلباء کے لیے درسی کتاب کے اندر جو چیز شامل ہیں، مروجہ طریقے کے مطابق کتاب میں نثر و نظم کا متن 2 علیحدہ حصوں میں شامل کیا گیا ہے۔ نثر کے حصے میں داستان، ناول، افسانے، خودنویش، مضمون، ڈرامہ، سفرنامہ، زبان و ادب پر مبنی لسانی متن کے اصناف کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ہر سبق کے شروع میں پیش درس کے تحت ان اصناف کا تعارف جاری جماعت میں بھی شامل ہے تاکہ طلباء سبق کے مطالعے صنف سے بخوبی واقف ہو جائیں۔ یہاں اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا گیا ہے اور 12ویں کی نئے نصاب میں بھی اس چیز کو شائع کیا گیا ہے۔ اردو نثر کے ابتدائی نمونے داستانی ادب میں ملتے ہیں، اس لیے محمد حسین جہاں کی طلسم ہوشربا سے ایک اقتباس لیا گیا جو اردو نثر کی ابتدائی نمونوں میں سے ہیں۔ طلسم ہوشربا 1857 میں لکھی گئی، اس لیے زمانے کی املا نثری اسلوب اور آج کے نثری اسلوب میں فرق ہے۔ طلسم ہوشربا سے ماخوذ اس سبق میں قصداً قدیم املا اور طرز کو جوں کا توں رکھا گیا تاکہ طلباء قدیم و جدید اردو نثر کے فرق سے واقف ہو سکیں۔ حصہ نظم میں ابن نشاطی کی مثنوی بھی قدیم اردو کا نمونہ ہے۔ اساتذہ اردو کے ان قدیم نمونوں کو پڑھاتے وقت اردو کی تاریخی مدارج کو بھی پیش کریں تاکہ طلباء از خود سیکھنے کے عمل کی طرف مائل ہوں اور ہمہ وقت سیکھتے رہنے کا شوق ان میں پروان چڑھے۔ نئے نصاب کی خاص بات، طلباء تناؤ کے بغیر اکتساب پر نصاب بنانے والوں نے کوشش کی۔ کتاب کی نثری اور منظور مشمولات کے انتخاب کے وقت اس بات کا خیال رکھا گیا کہ دلچسپ زبان کے روزمرہ کے پیش نظر باری جماعت کے طلباء کے فہم کے عین مطابق ہے، اس سے ذہنی طلباء تناؤ کے بغیر ان کا اکتساب کر سکیں گے۔ اس سے طلباء ذہنی تناؤ کے بغیر اساتذہ کو دوران تدریس جماعت میں ایسا اکتسابی ماحول تیار کرنا ہوگا جس سے طلباء سبق میں دلچسپی لے کر اصل زبان و ادب کی آموزش کی طرف مائل ہوں اور اپنے طور پر تشکیل علم کا تجربہ حاصل کریں۔ تیسری چیز، نئے نصاب میں عالمگیریت کا رکھا گیا۔ آج سائنس کی ترقی اور الیکٹرانک وسائل کی وجہ سے ہماری وسیع دنیا ایک چھوٹے سے گاؤں میں تبدیل ہو گئی ہے جسے ہم گلوبل ولیج کہتے ہیں۔ دور دراز کے خطوں کی معلومات چند لمحوں میں ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں دنیا کے ادبی حالات سے باخبر رہنا بھی ضروری ہے۔ ہماری درسیات اور نصاب کے موجود تقاضے کا خیال رکھتے ہوئے باری جماعت کی درسی کتاب میں آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ رستم و سہراب شامل کیا گیا ہے تاکہ طلباء اردو ادب کے ساتھ ساتھ غیر ملکی ادب و تہذیب سے آگاہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ اضافی معلومات کے خاکے اور متعلقہ سبق سے مربوط مزید اضافی معلومات طلباء کو فراہم کی جا سکتی ہیں۔ تدریس کا حصہ بنانے کے لیے ان خاکوں پر بھی سرگرمیاں تیار کی جا سکتی ہیں۔ چوتھی بات، اس نصاب میں عزیز طلباء اس درسی کتاب میں اسباق و منظومات کا انتخاب کچھ اس طرح عمل میں لایا گیا ہے کہ طلباء دوران تدریس از خود تشکیل علم کر سکیں۔ ان اسباق میں سکھانے سے زیادہ سیکھنے پر زور دیا گیا ہے۔ آپ بحیثیت تسہیل کار صرف تسہیل کاری ہی کرتے رہیں گے اساتذہ تو طلباء زبان و ادب کی مستند معلومات حاصل کر سکیں گی۔ کتاب کے بعد اسباق انٹرنیٹ اور دیگر الیکٹرانک میڈیا سے بھی جڑنے جا سکتے ہیں۔ ان سے متعلق معلومات آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ایسی ہی معلومات حاصل کرنے کے لیے
طلباء کو آمادہ کریں گے۔ زبان کی صلاحیتوں پر فروغ پر زور۔ کتاب کے اسباق کے انتخاب میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ طلباء میں زبان کے چاروں صلاحیتوں کو فروغ حاصل ہو۔ چاروں صلاحیتوں سے مراد سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ اسباق بالخصوص بولنے، پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے خصوصی توجہ دی گئی ہے تاکہ طلباء از خود مطالعے کے عادی بن جائیں۔ معنی و اشارات بھی پیش کیے گئے ہیں۔ اسباق میں آنے والے مشکل لفظوں، حوالوں، لفظی ترکیبوں کے معنوں کی وضاحت بھی کی گئی ہے تاکہ عزیز طلباء آسانی سے اس کو سمجھ سکیں۔ تو عزیز طلباء، یہ نئے نصاب کا مختصر تعارف تھا۔ اس نصاب کے اسباق میں اور حصہ نظم میں اور خاکوں میں مثالیں، مشمولات کی آموزش و تفہیم میں طلباء کی آسانی کے لیے کتاب کی مشقی سرگرمیوں میں زیادہ دلچسپی پیدا کرنے کے لیے نئی مثالیں دی گئی ہیں تاکہ طلباء از خود مطالعے کی طرف راغب ہوں۔ عزیز طلباء، یہ نئے کتاب کا مختصر تعارف تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔